خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جن کے پاس کتاب ہے دنیا کا نور، صفحہ نمبر 43 پر سبق نمبر 4 ہے اور باب نمبر 3 ہے، جس کا ہم آج آغاز کریں گے، اور اس کا عنوان ہے یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے جو مقاصد ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس بات کو بیان کر سکیں کہ ہم کس طرح آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس کے مقاصد کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کو ہم بیان کر سکیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے اور کیسے کوئی نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تیسرا اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک مذہبی فرقہ فریسیوں کے تعلق سے ہمیں تفصیل کے ساتھ معلومات جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گی۔ اور چوتھی بات جو ہم سیکھیں گے یا اس سبق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیکودیمس جو فریسیوں کا ایک سردار تھا، اس سے ہونے والی گفتگو جو ہے اس کا اطلاق ہم اپنی ذات پر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 43 پر آ جائیں۔ یہاں پر بالکل پیج کے سینٹر میں فریسی فرقہ کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عہد جدید میں باقی یہودی فرقوں اور جماعتوں کی نسبت فریسیوں کا فرقہ جو ہے اس کے متعلق سب سے زیادہ معلومات دی گئی ہے۔ ان کا ذکر بیشتر اوقات فقیہوں کے ساتھ آتا ہے، جبکہ یہ دونوں فرقے آپس میں تعلیمی نقطۂ نگاہ سے اختلاف رائے رکھتے تھے۔ لفظ فریسی کے معنی الگ کیے ہوئے لوگ کے ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خود کو ہر اس چیز سے الگ رکھتے تھے جو شریعت کے مطابق ناپاک تھی، جو شریعت میں ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ یہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے الگ رکھتے تھے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی یہ علیحدگی سیاسی نوعیت کی تھی۔ لفظ فریسی سب سے پہلے ہسمونی حکمران یوحنا ہرقانس، جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 134 سال قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 104 قبل از مسیح میں جس نے وفات پائی، اس زمانہ میں لفظ فریسی سب سے پہلے استعمال ہوا۔ اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ شریعت پر سختی سے عمل کرنے اور شرعی طہارت پر زور دیتے تھے۔ یہ فرقہ انتہا پسندی کی وجہ سے مشہور تھا، اور مسیح کے زمانہ میں یہ فرقہ اپنی انتہا پسندی اور ریاکاری کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عہد جدید کے تقریباً 4 بڑے مشہور عالم دین جو ہیں، ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ فریسیوں کے اس فرقے سے تھا۔ اگر آپ صفحہ نمبر 44 پر دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر نیکودیمس، جس کے بارے میں ہم ابھی آگے چل کر سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ گملییل کا نام آتا ہے۔ گملییل جو کہ ربی حلل کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، اور بائبل مقدس کا عظیم سورما پالوس رسول گملییل کا شاگرد تھا۔ پھر تیسرے نمبر پر ربی شاؤل، جو بعد میں ساؤل کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر اس کے بعد شاؤل کے نام سے یہ جانا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام جو ہے وہ پالوس رسول مشہور ہوا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہم جس مشہور عالم دین کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ ارمیتیا کا رہنے والا یوسف تھا، جس نے پلاطوس سے خداوند یسوع مسیح کی لاش کو مانگا تھا۔ یہ سارے فریسیوں کے فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فریسی فرشتوں، روحوں کی لافانیت، بدنی قیامت، دعا، روزہ، دایکی،
اور سبت پر بہت گہرا ایمان رکھتے تھے۔ فریسیوں اور صدوقیوں میں سب سے بڑا اختلاف شریعت کی تفسیر پر منحصر تھا۔ آپ نیکودیمس اور یسوع مسیح کے درمیان ہونے والی گفتگو کو، جو تیسرا باب پہلی آیت سے لے کر 21ویں آیت تک مشتمل ہے، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ پہلے تیسرے باب کا اور خاص طور پر پہلی 21 آیات کا بغور مطالعہ کریں تاکہ آپ اس لیسن کو، اس سبق کو اچھی طرح سے پھر حل کر سکیں۔ صفحہ نمبر 44 پر پہلا پوائنٹ ہے نیکودیمس کس فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کیا وہ کوئی عام آدمی تھا؟ اس کا جواب آپ نے تحریر کرنا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے وقت یسوع کے پاس آیا؟ اور چوتھا اور آخری سوال جو صفحہ نمبر 44 پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات ہی کے وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے رات کے وقت کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ صفحہ نمبر 45 پر آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت یروشلم کے بہت سارے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تاہم نیکودیمس ایک الگ نظریے کا حامل شخص تھا اور اس کو اس سچائی کے بارے میں جاننے کی بڑی آرزو تھی۔ وہ رات کے وقت خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آیا تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ وہ خود ایک استاد تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ عام یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ ایک استاد ہوتے ہوئے وہ یسوع سے سیکھنے کی غرض سے گیا ہے۔ دوسری بات، وہ یہودیوں سے خوف زدہ تھا کہ کوئی اسے یسوع سے ملاقات کرتے ہوئے نہ دیکھے، اور یوحنا کی انجیل میں آپ کو یہودی فرقے کا، یہودی ربیوں کا، مذہبی رہنماؤں کا رعب دبدبہ ہر جگہ پر چھایا ہوا نظر آئے گا کہ لوگ یسوع پر ایمان تو لاتے تھے، یقین کرتے تھے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے اعلانیہ یسوع پر ایمان کا اظہار کیا تو انہیں عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ نیکودیمس سنہیڈرین کا ممبر تھا، اس لیے وہ اس بات سے بھی خوف زدہ تھا کہ اگر دن کے وقت اس کو کسی نے یسوع کے پاس آتے ہوئے دیکھ لیا تو اس سے اس کی پوزیشن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ خیر، یہ 3 مکاتب فکر ہیں، 3 اسکول آف تھاٹس ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی رائے کو بھی بیان کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو، آپ اس معاملے میں آزاد ہیں۔ پانچواں سوال جو پچھلے صفحے پر ہم نے سوال نمبر 4 کو چھوڑا، اس کا اگلا سوال جو ہے 5واں، وہ صفحہ نمبر 45 پر ہے کہ وہ یسوع سے کیا جاننا چاہتا تھا۔ تیسری آیت کو پڑھیں اور اس جواب کو تحریر کریں۔ پھر چھٹا سوال ہے وہ یسوع ہی سے آسمانی بادشاہت کے متعلق کیوں جاننا چاہتا تھا۔ پھر 7واں سوال ہے کیا یسوع نے اس کو آسمانی بادشاہت کے متعلق صاف الفاظ میں بتایا یا کہ گہرے الفاظوں میں اس کو جواب دیا۔ تیسری آیت کو پڑھ کر آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے۔ 8واں سوال ہے اس نے یسوع کو کیا کہہ کر مخاطب کیا۔ 9واں سوال اس نے یسوع کے آسمانی ہونے کے لیے کس نشان کی طرف اشارہ کیا۔ اور صفحہ نمبر 45 پر آخری سوال، کیا یسوع مسیح نے آسمانی بادشاہت کے حصول کے لیے معجزات کو بنیاد بنایا یا نہیں بنایا؟ اس کا جواب بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 46 پر آ جائیں۔ مسیحی دنیا میں آسمانی بادشاہت کے متعلق ایماندار دو رائے کے حامی ہیں۔ 11واں سوال ہے آپ کے خیال میں آسمانی بادشاہت کہاں ہے؟ لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل کے 2 حوالہ جات دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 46 پر۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے خیال کو بیان کرنا ہے کہ آسمانی بادشاہت کہاں ہے۔ پھر صفحہ نمبر 46 پر 12واں سوال ہے آسمانی بادشاہت میں کس طرح داخل ہوا جا سکتا ہے۔
اور پھر آگے ہے پانی اور روح کے متعلق علماء دین اور بیشتر فرقوں میں ایک بحث ہے جو آج تک کسی بھی نتیجہ پر نہیں پہنچی۔ پینٹیکاسٹل فرقہ کے مطابق یہاں پانی سے مراد پانی کا بپتسمہ ہے، جبکہ دوسرے بیشتر فرقوں کے نزدیک یہاں پانی سے مراد خدا کا کلام ہے، اور اس کے دلائل میں وہ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور روح سے مراد روح القدس کا بپتسمہ ہے، جس کے متعلق بھی وہ دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف یہ خیال کرتا ہے یا اس کے نزدیک جو اس کی رائے ہے اس کے مطابق غیر جانبدارانہ طور پر بغیر کسی فرقہ کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ پانی کا بپتسمہ نجات نہیں تو بھی اس بات کا نشان ضرور ہے کہ اس کے بعد اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کیا جائے، جس کے بعد کلام کی تعلیم پانا انتہائی لازمی امر ہے۔ رومیو 6 باب کا آپ ضرور مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ پانی کے بپتسمے کے تعلق سے اور زیادہ گہرے طور پر سیکھ سکیں اور جان سکیں۔ صفحہ نمبر 46 پر 13واں سوال ہے، آپ کے نزدیک یہاں پانی اور روح سے کیا مراد ہے؟ 14واں سوال، آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا لازم ہے؟ جب آپ پہلی بار پیدا ہوئے تو آپ اپنے زمینی خاندان کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے شہری قرار پائے، لیکن اگر آپ یسوع کی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور 15واں اور آخری سوال صفحہ نمبر 46 پر، اب تک آپ کتنی بار پیدا ہوئے ہیں؟ 5 قسم کی پیدائش کا ہمیں بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر خدا نے آدم کی پسلی سے ہماری ماں ہوا کو پیدا کیا۔ تیسرے نمبر پر آدم اور ہوا کے ملاپ سے نسل انسانی آگے بڑھی، جو تولیدی طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، جس سے آج دنیا پروان چڑھ رہی ہے۔ چوتھی پیدائش خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہے، جو بغیر باپ کے روح القدس کی قدرت سے ایک کنواری مریم سے، کنواری ماں سے پیدا ہوا۔ اور 5ویں پیدائش جو ہے وہ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 3 اور 5ویں آیت میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو یاد رکھیں کہ بائبل کا کلیہ یہ ہے کہ جو ایک بار پیدا ہوا ہے وہ 2 بار مرے گا، اور جو 2 بار پیدا ہوا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایک بار پیدا ہوا ہے یعنی فطری طور پر ماں باپ کے ملاپ سے، وہ 2 بار اس طرح سے مرے گا کہ ایک تو اس کو جسمانی موت آئے گی اور دوسری اس کو روحانی موت آئے گی۔ لیکن جو 2 بار پیدا ہوا ہے یعنی ایک بار وہ فطری طور پر پیدا ہوا اور دوسری بار وہ نئے سرے سے پیدا ہوا، تو اس کو صرف ایک ہی موت آئے گی، وہ جسمانی موت مرے گا، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی بادشاہت میں قیام کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 47 پر آتے ہیں۔ آدم و ہوا بے گناہ پیدا کیے گئے، لیکن جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کر لیا تو وہ روحانی طور پر مردہ ہو گئے۔ اب وہ معصوم نہ رہے بلکہ گنہگار بن گئے، اور اسی سبب سے خدا سے جدائی پیدا ہو گئی، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب میں ملتا ہے۔ جب آدم اور ہوا گنہگار ہیں تو ان کی اولاد کیا ہوئی، اور پھر ان کی اولاد کیا ہوگی؟ رومیو کا حوالہ دیا گیا ہے صفحہ نمبر 47 پر، سوال نمبر 16، اس کو پڑھیں، اپنے خیالات کو آپ نے یہاں پر تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، یسوع نے نیکودیمس سے اپنی تعلیم کے متعلق کیا کہا؟ سوال نمبر 18، نیکودیمس نے یسوع سے کیا سوال کیا؟ سوال نمبر 19، یسوع نے اس شخص کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کا کیا طریقہ بتایا؟ سوال نمبر 20، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے کون سی 2 چیزیں ضروری ہیں؟ 5ویں آیت کو پڑھنا ہے اور آپ نے
ان دونوں چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ پانی کے اندر صاف کرنے کی خوبی پائی جاتی ہے جب ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور معافی کی درخواست کرتے ہیں، جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے اور اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم روح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم جو گناہ کے سبب سے مردہ تھے، یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنے کے باعث زندگی کی روح کو پاتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، اگر آپ روح سے پیدا شدہ شخص ہیں تو آپ کس طرح کے ہیں؟ 8ویں آیت کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ اس کے پہلے معنی یہ ہیں کہ اس کا انحصار خدا کی ذات پر ہے، اور دوسرے معنی نئی پیدائش نادیدنی ہوتی ہے، یعنی ایک روحانی عالم میں ہونے والا عمل ہے جس کو جسمانی آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 48 پر آ جائیں تو یہاں پر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 22 کو ہم دیکھیں گے، یہاں لکھا ہے، دوسری یعنی نئی پیدائش میں آپ کس کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں؟ سوال نمبر 23، نیکودیمس جو کہ ایک عالم شرع کا عالم تھا، کیا نئی پیدائش کو سمجھ پایا؟ اس کو ذرا درست کر لیجئے گا، کیا نئی پیدائش کو سمجھ پایا؟ پھر سوال نمبر 24، وہ اس تعلیم کو کیوں نہ سمجھ پایا؟ سوال نمبر 25، کیا آپ نئی پیدائش کو سمجھ گئے ہیں؟ آپ نے اپنا جواب بھی تحریر کرنا ہے کہ کیا آپ نئی پیدائش کو سمجھ گئے ہیں۔ نیکودیمس اس لیے یسوع کی باتوں اور نئی پیدائش کی تعلیم کو سمجھنے سے قاصر یا محروم رہا، کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو جسمانی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ انسان دوہری پیدائش کا تجربہ سے بھی گزر سکتا ہے۔ 26واں سوال ہے، آیت نمبر 26 کے مطابق زمینی اور آسمانی باتوں کی وضاحت کریں۔ نیکودیمس جو کہ عہد عتیق جسے تناخ کہا جاتا ہے، پرانے عہد نامے کو تناخ کہا جاتا ہے، اس کا عالم تھا اور وہ جانتا تھا کہ مسیح جب آئے گا تو وہ زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرے گا اور ان کو روم کے ظلم و ستم اور غلامی سے رہائی بخشے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمانی بادشاہت کے متعلق بھی ایمان رکھتا تھا جو بعد میں زمین پر قائم ہونے والی تھی۔ یسوع نے ان باتوں کی مزید تفصیل 13ویں آیت میں بیان کی ہے۔ مسیحیت کے بعض فرقے اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہودی قوم نئے آسمان اور نئی زمین کی تعلیم سے ناآشنا اور خارج ہیں۔ در حقیقت وہ یسایہ 66واں باب اور اس کی 22ویں آیت، رومیو 11واں باب، مکاشفہ 11واں باب کی تعلیم سے بالکل نہ واقف تھے، نہ آشنا تھے، اور اس معاملے میں وہ عدم معرفت کا شکار تھے۔ یسوع نے آسمانی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کی مزید وضاحت آیت نمبر 14 میں بیان کی، صفحہ نمبر 49 پر، جہاں پر پیتل کے سانپ کی کہانی رقم کی گئی ہے جو کہ حقیقی معنوں میں گنتی کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد نیکودیمس جو کہ عہد عتیق کا اچھا طالب علم تھا اور اس کہانی سے اچھی طرح واقف تھا، آپ اس کہانی کو خود بھی پڑھیں۔ بنی اسرائیل بیابان سے گزر کر ملک معودہ کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے تھے، جس دوران وہ خدا کا مہیا کردہ کھانا جو خدا آسمان سے ان کو دیتا تھا من کھا کھا کر تنگ آ چکے تھے، جس کے باعث انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی، اور نتیجتاً خدا ان کے اس عمل سے ناخوش ہوا اور ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیج دیے۔ ان سانپوں نے لوگوں کو ڈسا اور لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے دعا کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اس سے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر بلی پر لٹکا دے، اور جو کوئی اس سانپ پر نگاہ کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض نگاہ کرنے سے کہیں گہرا تھا۔ اسی طرح جب ہم مسیح کی صلیب پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی عدالت ہو جاتی ہے،
اور یاد رکھیں کہ کتاب مقدس میں پیتل عدالت کی علامت ہے یا عدالت کا نشان ہے، اور یہ مسیح کی مصلوبیت کی واضح تصویر کشی ہے۔ سوال نمبر 27، یسوع کس طرح بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی مانند ہے؟ سوال نمبر 28، یسوع پر ایمان لانے کے نتائج کیا ہیں؟ سوال نمبر 29، ہمیشہ کی زندگی کیسے ملتی ہے؟ سوال نمبر 30، خدا نے یسوع کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ صفحہ نمبر 50 پر آ جائیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے اور نہ لانے کے 2 نتائج کی وضاحت کریں۔ 32واں سوال ہے، سزا کے حکم کا سبب کیا ہے؟ 33واں سوال، کیا نیک کام ہمیں آسمان پر لے جا سکتے ہیں؟ 34واں سوال، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی روح سے پیدا ہو گیا ہے؟ 35واں سوال، آیت نمبر 22 کے مطابق یسوع اور اس کے شاگرد اس وقت کس علاقہ میں ہیں؟ 36واں سوال ہے، وہ یہودیہ میں کیا کر رہے تھے؟ اور 37واں سوال، یوحنا اس وقت کہاں بپتسمہ دے رہا تھا؟ 38واں سوال ہے، یوحنا پہلے کہاں بپتسمہ دیتا تھا؟ 39واں سوال ہے، کیا وجہ تھی کہ یوحنا بیتنیہ سے اینون میں بپتسمہ دینے لگا؟ جگہ بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ اور 40واں سوال ہے، بپتسمہ دینے کا اختیار کس کی طرف سے ہے؟ اب ہم صفحہ نمبر 51 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 41، آیت نمبر 29 کے مطابق دلہن اور دلہا کی اپنے الفاظ میں وضاحت کریں۔ سوال نمبر 42، یوحنا نے یسوع کے بارے میں کیا بیان دیا؟ سوال نمبر 43، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو کیا وہ سیاست کی باتیں کرتا ہے؟ سوال نمبر 44، باپ نے سب چیزیں کس کے اختیار میں کر رکھی ہیں؟ اور آخری سوال، خدا کا غضب انسان پر رہنے کی وجہ بیان کریں۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 4 تھا، باب نمبر 3 تھا، جو ہم نے ابھی اسٹڈی کیا ہے، اور آپ اس کو ضرور سنیں، اپنی کتاب میں ان کے سوالات کے جوابات بھی تحریر کریں اور مجھے ضرور بتائیں، اور میں آپ کو کل سبق نمبر 5 باب نمبر 4 پر اسٹڈی دوں گا۔ تب تک آپ اس چیپٹر کا مطالعہ کریں اور خدا کے کلام میں آگے بڑھیں، اور خداوند نے چاہا تو میں جلد از جلد صحتیاب ہو کر پھر روبرو آپ کے درمیان آ کر خدا کے کلام کی خدمت کو بیان کر سکوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ خداوند جلد از جلد مجھے صحتیاب کرے، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔